ریمل شاہ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے ٹائٹن نام کے ایک آبدوز نے پوری دنیا میں اس وقت تہلکہ مچا دیا تھا جب یہ سب میرین سمندر میں کہیں کھو گئی تھی اور اس کا رابطہ زمین پر موجود عملے سے منقطع ہو گیا تھا۔ اس سب میرین میں کل 5 افراد سوار تھے۔ ان افراد کا شمار دنیا کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس آبدوز کی تلاش تو ناکام رہی اور اس میں سوار 5 افراد کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن دوستو، یہ آبدوز آخر کیا ہوتی ہے؟ اسے کب، کیوں اور کس نے ایجاد کیا تھا؟ جنگی آبدوزیں کیسے ایجاد ہوئیں؟ ورلڈ وار اور کولڈ وار میں سب میرینز کا کردار کیا رہا؟ آج کی دنیا میں آبدوزوں کا کیا کردار ہے؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب میرین ایک طرح کی کشتی ہی ہوتی ہے جسے ہم سمندر کی سطح کے علاوہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی اتار سکتے ہیں، یعنی اس میں بیٹھ کر سمندر کے اندر تک جایا جا سکتا ہے۔ بعض مورخین سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ وہ ایک ڈبے نما چیز میں بیٹھ کر سمندر کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ 332 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس بات کا ذکر امیر خسرو بھی اپنی تحریروں میں کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاکہ بھی بنایا جس میں سکندر اعظم ایک ڈبے جیسی چیز میں بیٹھ کر سمندر کے اندر موجود دکھائے گئے ہیں۔ لیکن کیا الیگزینڈر دا گریٹ واقعی سمندر کے اندر گئے تھے؟ اس کی تصدیق تو ممکن نہیں، البتہ سمندر کے اندر کی زندگی کو دیکھنا اور اس کے بارے میں جاننا ہمیشہ سے انسان کا تجسس رہا ہے۔ سب میرین کا پہلا باقاعدہ ڈیزائن یا پروٹوٹائپ 1578 میں ایک برطانوی میتھمیٹیشین ولیم بون نے تیار کیا تھا، لیکن وہ اس ڈیزائن کی مدد سے سب میرین بنا نہیں سکے تھے کیونکہ یہ ڈیزائن اس وقت اس زمانے میں بہت کمپلیکس تھا۔ اس ڈیزائن کے مطابق لکڑی کا ایک ڈبہ ساتھ تیار کیا جانا تھا جس پر واٹر پروف چمڑا چڑھایا جانا تھا۔ پہلی سب میرین بنانے کا اعزاز آخرکار 1620 میں انگلینڈ کے کارنیلیس ڈریبل کو حاصل ہوا۔ انہوں نے دریائے تھیمس میں کئی بار 12 سے 15 فیٹ کی گہرائی میں اپنی آبدوز میں بیٹھ کر سیر بھی کی۔ یہ بھی لکڑی سے بنی ہوئی تھی اور پانی سے بچاؤ کے لیے چمڑے کی کوٹنگ کی ہوئی تھی۔ اس کے 2 اطراف لکڑی کے لمبے لمبے ڈنڈے یعنی چپو لگے ہوئے تھے جن کی مدد سے اس سب میرین کو چلایا جاتا تھا۔ آئندہ کچھ سالوں میں ڈریبل نے 2 اور ڈیزائن بھی ٹیسٹ کیے۔ ان میں پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ بھی لگایا گیا اور تازہ ہوا اور آکسیجن کی فراہمی کا انتظام بھی کیا گیا۔ انگلینڈ کے کنگ جیمز 1 نے بھی اس سب میرین میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کی تھی۔ 18ویں صدی میں سب میرین کے ساتھ تجربات جاری رہے۔ کئی نئی اور منفرد ڈیزائن کی سب میرین ایجاد ہوئیں جن میں سے کچھ کامیاب رہیں اور کچھ ناکام ہوئیں۔ 1740 کی دہائی میں بعض تجربات میں سب میرین کے نیچے باہر والی سائڈ پر چمڑے کے تھیلے اٹیچ کر دیے جاتے تھے۔ جب ان کو پانی سے بھرا جاتا تو ظاہر ہے آبدوز کا وزن زیادہ ہو جاتا۔ اس طرح یہ سمندر کے اندر چلی جاتی ہیں اور تھیلے یا پانی کے بیگز خالی کرنے پر یہ سب میرین خود بخود وزن کم ہونے کی وجہ سے سطح پر واپس آ جاتی۔ لیکن یہ زیادہ کارآمد طریقہ نہیں تھا۔ 1775 میں امریکہ میں پہلی بار ایسی سب میرین بنائی گئی جس کا استعمال محض سمندر کی سیر کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد برطانوی جنگی مال بردار بحری جہاز پر حملہ کرنا اور اس کو ڈبونا تھا۔ اس امریکی آبدوز کا نام دا ٹرٹل رکھا گیا تھا۔ یہ دیکھنے میں سیب جیسی تھی اور اس کے اندر صرف ایک ہی شخص کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ پلان کے مطابق دا ٹرٹل سب میرین جب نیو یارک ہاربر پر موجود برطانوی جہاز کے قریب پہنچی تو امریکی سب میرین میں بیٹھے شخص کو اس برطانوی جہاز کے ساتھ دھماکہ خیز مواد لگانا تھا۔ وہ اس پلان میں کامیاب تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کی یہ کوشش ملٹری تاریخ میں سب میرین کا پہلا ملٹری استعمال کے طور پر ریکارڈ ہو گئی۔ سال 1800 میں فرانس میں ایک امریکن انوینٹر رابرٹ فالٹن نے ایک نئی طرز کی آبدوز بنائی۔ اس منصوبے پر خرچ ہونے والی رقم فرانس کے شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ نے فراہم کی تھی۔ اس آبدوز کا مقصد بھی پہلی والی امریکی آبدوز کی طرح دشمن کی کشتیوں کو تباہ کرنا تھا۔ لیکن دوستو، فرانس فالٹن اور اس کی بنائی ہوئی سب میرین کو زیادہ خاطر میں نہیں لایا گیا۔ یہی وجہ تھی فالٹن انگلینڈ چلے گئے اور یہاں متعلقہ حکام کو اپنی آبدوز آفر کی۔ البتہ انگلینڈ بھی اس اعجاز سے کچھ زیادہ متاثر نہ ہو سکا اور فالٹن امریکہ چلے گئے۔ امریکی حکام نے فالٹن کو ایک نئی اور بہترین سب میرین بنانے کی منظوری دی، لیکن یہ آبدوز مکمل ہونے سے پہلے ہی 1815 میں فالٹن اس دنیا سے چل بسے۔ 1867 میں اسپین کے ایک انجینئر نے پہلی بار انجن کی مدد سے چلنے والی ایک آبدوز بنائی۔ اس کے بعد آبدوزوں کا استعمال مزید بڑھتا چلا گیا۔ امریکی سول وار میں بھی 3 جنگی آبدوزوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول کے شروع میں صورتحال کچھ یوں تھی کہ برطانیہ کے پاس 74 جبکہ جرمنی کے پاس صرف 20 کے قریب سب میرینز تھیں۔ لیکن جرمنی اس وقت مزید آبدوزیں بنا رہا تھا۔ جرمنز ایک خاص طرح کی آبدوز بنا رہے تھے جو ڈیزل انجن کی مدد سے چلتی تھی۔ اسے یو شیپڈ سب میرین کہا جاتا تھا۔ اس کی لمبائی 315 فیٹ کے قریب تھی اور اس میں 700 ٹن کارگو رکھنے کی گنجائش بھی تھی۔
اس آبدوز میں دشمن کی کشتیوں کو سمندر میں ڈبونے کے لیے ان پر پانی چھوڑنے کا سسٹم بھی نصب تھا۔ اس کے علاوہ ان میں انڈر واٹر میزائل سے دشمن پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ ان کا مقصد دشمن کو تباہ کرنا تھا۔ ورلڈ وار 1 میں جرمنی نے اپنے دشمن اتحاد یعنی برطانیہ، روس اور اٹلی وغیرہ کی 5000 سے زائد کشتیاں ڈبوئیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بہت سے ممالک جنگی آبدوزیں بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور ان میں سب سے پہلے امریکہ تھا، جس نے ایک شاندار سب میرین تیار کی۔ یہ 381 فیٹ لمبی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم میں امریکی بحری بیڑے کا صرف 2% حصہ ہی آبدوزوں پر مشتمل تھا، لیکن امریکن نیوی نے دشمن کی جتنی بھی کشتیاں تباہ کیں ان میں سے 30% کشتیاں دراصل امریکی آبدوزوں نے ہی تباہ کی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ نے جاپان کے جنگی بیڑے کی 60% کشتیاں بھی تباہ کیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں آبدوزیں تعداد میں کم ہونے کے باوجود انتہائی مؤثر ہتھیار تھیں۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم میں بلا شبہ جنگی آبدوزوں کا اہم کردار رہا، لیکن ان کا استعمال ابھی محدود تھا۔ اب تک صرف ڈیزل یا سسٹم انجن کی مدد سے چلنے والی آبدوزیں ہی بنائی گئی تھیں۔ ان میں ایندھن بار بار ریفل کرنا پڑتا تھا۔ 1954 میں امریکہ نے پہلی بار نیوکلیر پاور کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنے والی سب میرین بنا لی۔ اس سے بار بار ریفل فیول کرنے سے چھٹکارا ملا۔ 1950 کی دہائی کے اختتام تک امریکہ اور سوویت یونین دونوں ہی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ایسی نیوکلیر آبدوزیں بنا چکے تھے جن میں نیوکلیر میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ دوستو، اسی سر جنگ کے دنوں میں 1962 میں کیوبا کے نزدیک کیریبین سی میں کیوبن میزائل کرائسس کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تیسری عالمی جنگ کی وجہ بنتے بنتے رہ گیا۔ ایک سوویت نیوکلیر آبدوز معمول کے مطابق کیریبین سی میں ڈیوٹی پر تھی۔ امریکن نیوی نے اس پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد سوویت یونین کو وارن کرنا تھا کہ وہ اس سے آگے نہ آئیں۔ البتہ سوویت سب میرین میں بیٹھے نیوی آفیسر یہ سمجھے کہ دونوں ممالک میں جنگ چھڑ چکی ہے۔ کیوبن میزائل کرائسس کے دوران ان دنوں دونوں ممالک کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ تھے، لیکن شدید خطرہ تھا کہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ رشین سب میرین میں موجود 2 افراد نے امریکہ پر نیوکلیر میزائل لانچ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن اس سب میرین میں موجود تیسرے سوویت آفیسر نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس آفیسر کا نام واسلی آرکھیپوف تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی اور اس طرح میزائل لانچ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس سب میرین کو بعد میں ریسکیو بھی کر لیا گیا۔ بعد ازاں نہ صرف سوویت یونین بلکہ امریکہ کی جانب سے بھی اتنے مشکل وقت میں میزائل لانچ نہ کرنے کے فیصلے پر آرکھیپوف کو بہت سراہا گیا اور بہت سے اعزازات سے بھی نوازا گیا، کیونکہ اگر اس نازک وقت میں جب دونوں بڑی پاورز جنگ کے انتہائی قریب تھیں سوویت یونین کی جانب سے وہ ایٹمی میزائل لانچ کر دیا جاتا تو جواب کے طور پر امریکہ نے بھی ایسا ہی کرنا تھا۔ دوستو، کسی بھی جنگ کے دوران دشمن ممالک ایک دوسرے کے معاملات پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سر جنگ کے دوران پیش آیا، جب 1967 میں سوویت روس کی ایک سب میرین بحر الکاہل میں کھو گئی۔ 2 ماہ تک اسے تلاش کرنے کے بعد سوویت روس نے اس کی تلاش چھوڑ دی۔ البتہ دوسری طرف امریکہ تھا جو پہلے ہی سے اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس سب میرین کی نشاندہی کر چکا تھا۔ یہ آبدوز 618 فیٹ لمبی تھی اور ہوائی جزیرے کے قریب سمندر میں 16,500 فیٹ کی گہرائی میں پڑی ہوئی تھی۔ CIA امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے ایک ٹاپ سیکرٹ مشن شروع کیا جس کا مقصد اس آبدوز کو سمندر سے باہر نکالنا تھا، یعنی ایک طرح سے اس کو چرانا تھا۔ لیکن اس قدر بھاری اور بڑی آبدوز کو اتنی گہرائی سے سطح پر واپس لانا تقریباً ناممکن تھا۔ CIA بمشکل کچھ ہی حصے سطح زمین پر لا سکی۔ CIA نے اس آبدوز میں موجود سوویت عملے کی ڈیڈ باڈیز کو پورے ملٹری آنر کے ساتھ دفنایا اور اس سرگرمی کو ریکارڈ بھی کیا۔ دوستو، 2022 میں چھڑنے والی یوکرین رشیا وار میں سب میرینز کا کردار اہم رہا۔ روس نے نہ صرف زمینی، فضائی بلکہ سمندری حدود سے بھی یوکرین پر حملے کیے۔ روس دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے خطرناک اور بہترین آبدوزیں ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 8 ملٹری سب میرینز موجود ہیں، البتہ یہ پرانی ٹیکنالوجی کی ہیں۔ نیوکلیر سب میرینز کے تجربے تاحال پاکستان میں جاری ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں آج کل آبدوز کے حوالے سے ایک نیا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ بہت سی کمپنی سب میرینز بنا کر ٹورزم کے لیے استعمال کر رہی ہیں، یعنی آبدوز میں بیٹھ کر سمندر کی سطح کی سیر کر سکتے ہیں۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، صحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔